اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ساری انسانیت کے لیے ایک کھلی کتاب تھی، اور آپ کا ہر قول و فعل ساری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک اور واقعہ آج کے درس میں بیان کرتا ہوں، جس سے آپ کے حسن اخلاق اور عظمت کردار کے بے شمار پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ روایت بخاری کتاب المناقب سے لی گئی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور آواز سے اندازہ لگایا ہے کہ آپ کو کئی وقتوں کا فاقہ ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس سادگی اور کس فقر کے عالم میں گزرتی تھی، جس پر آپ نے فرمایا کہ الفقر و فخری، کہ یہی بات میرے لیے فخر کا موجب ہے۔ گھر کی حالت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ محسوس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری ہے، غالباً آپ کو کئی وقتوں کا فاقہ ہے اور بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ ابو طلحہ کی بیوی نے کہا کہ میرے پاس اس وقت جو کچھ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ کچھ جو کی روٹیاں ہیں۔ چنانچہ وہ روٹیاں اس نے لے لیں، حضرت ام سلیم نے لے لیں، اور انہیں اپنی اوڑھنی کے ایک حصے میں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے چھپا دیا، اور اس کپڑے کا ایک حصہ مجھے اڑا دیا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ان روٹیوں کو لیا، اپنی اوڑھنی کا کپڑا لے کر اس میں لپیٹا، اور پھر میرے کپڑے کے اندر اس کو چھپا دیا اور کہا کہ جاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ اس سے دیکھیں ایک بات یہ پتہ لگتی ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی کھانے پینے کی چیز دی جائے تو اس کو ادب اور احترام کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ روٹیاں تھیں، آپ نے اس کھانے کا احترام کرتے ہوئے اس کو ایک اوڑھنی میں ایک کپڑے میں لپیٹا۔ صفائی کا بھی خیال رہتا ہے، کسی کی نظر میں بھی نہ آئے، تو بڑے وقار سے اور کھانے کو ڈھانپ کر پیش کرنا، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو کھانا جب تیار ہو گیا، جو بھی سادہ معمولی کھانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کسی بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد سے آیا ہوں، کیا لے کر آیا ہوں۔ ادب کا یہ تقاضا بھی ہے کہ وہ بالکل ادب کے ساتھ پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جی۔ آپ نے فرمایا کہ کھانا لائے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی۔ تو انہوں نے کچھ کھانا بھیجا ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ کھانا تو ہے، لیکن کھانا کو بہت زیادہ نہیں، کیونکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے صحابہ کو دیکھ کر جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ پریشان ہوئے ہوں گے کہ ذرا سا کھانا ہے
اب یہ سب میں تقسیم ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کیا آئے گا؟ اور یہ بھی عجیب منظر آتا ہے نظروں کے سامنے کہ جب وہ پہنچے آپ کی مجلس میں تو خاموشی سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ یہ کس لیے آئے ہیں اور کیا لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ اس پر دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ کھانے کی پوٹلی ان سے لے لیتے، گھر میں چلے جاتے، اکیلے جا کر کھانا کھاتے، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت بہت تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ کہ اٹھو ابو طلحہ کے گھر چل کر کھائیں گے۔ سارے صحابہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو دعوت دے دی کہ جس صحابی نے، ابو طلحہ نے یہ کھانا بھجوایا ہے، ہم ان کے گھر چل کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اور ساتھ کے لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ آگے نکل آیا، جب یہ قافلہ بہت سارے لوگوں کا روانہ ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی خیال آیا اور میں جلدی سے آگے نکل آیا اور جا کر ابو طلحہ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے تو کھانا بھجوا دیا تھا، حضرت انس لے کر گئے تھے، اب یہ خیال تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو کافی ہو جائے گا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے صحابہ موجود تھے ان کو دعوت دے دی کہ تم بھی آؤ اور ہم چلتے ہیں ابو طلحہ کے گھر جس نے یہ کھانا بھجوایا ہے۔ تو حضرت انس کو خیال آیا کہ ابو طلحہ تو بڑے پریشان ہوں گے، یکدم اتنا بڑا قافلہ آ گیا ہے اور کھانا ہے کوئی نہیں، تو انہوں نے احتیاطاً پہلے جا کر حضرت ابو طلحہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا نہیں کہ سب کو کھلا سکیں، اب کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر جو انسان کی حالت ہوتی ہے وہ تصور کی جا سکتی ہے کہ مہمان گھر آ رہے ہوں یا گھر آ چکے ہوں، دروازے پر کھڑے ہوں اور گھر میں کھانا کوئی نہ ہو تو کیا صورت ہوگی؟ وہ شخص بھی اور اس کا اہل خانہ بھی دونوں انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ صورتحال دیکھی فوراً پہچان گئے کہ ان کی گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ فکر انہیں ہوا کہ ہمارے پاس اس وقت کھانا نہیں، ہم کھانا کیسے مہیا کریں گے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جواب دیا، جب یہ انہوں نے بات کی گھر میں کہ یہ صورت ہو گئی ہے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جو جواب دیا وہ بھی بہت ہی قابل قدر ہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، کہ اب ہمیں اس بارے میں فکر کرنے کی بات نہیں، جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے نکلے اور راستے میں ہی حضور کو آ ملے۔ یعنی یہ واقعہ اتنی جلدی میں ہوا کہ حضرت انس نے کافی پہلے، یعنی گویا دوڑ لگا کر گئے ہوں گے، ان کو بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، اور حضرت ابو طلحہ فوری طور پر حضور کی پیشوائی کے لیے گھر سے باہر نکل آئے اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی حضور سے وہ آپ نے مل لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا ان کی اہلیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اے ام سلیم، جو کچھ تیرے پاس کھانا ہے وہ میرے پاس لاؤ۔ یہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ایک نمونہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کھانا میرے پاس لاؤ، وہ روٹیاں لے آئی۔ حضور نے حکم دیا کہ روٹیاں توڑ کر اس کے ٹکڑے کیے جائیں، جیسے انسان تھوڑی سی چوری بناتا ہے تو ایک روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کے توڑ کر روٹیوں کو اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ پھر ام سلیم نے ان ٹکڑوں پر کپی سے تھوڑا سا گھی ڈالا اور اس کی ایک چوری بنائی، جیسے بچوں کو
یا بعض اور لوگوں کو دی جاتی ہے کہ روٹی کے ٹکڑے کر کے اس پہ گھی اور میٹھا وغیرہ ڈال کے چوری بنائی جاتی ہے۔ اور اس کھانے کے بابرکت ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اب کھانا شروع کرنے سے پہلے حضور نے دعا کی اور پھر فرمایا حضرت ابو طلحہ کو کہ 10 آدمی اندر بلا لاؤ۔ باقی سارا مجمع باہر کھڑا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، یہ کھانے کی صورت تھی، یہ تیاری ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 آدمی اندر بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ 10 آدمی اندر آئے اور انہوں نے اللہ کے فضل سے معجزانہ طور پر یہ ہوا کہ سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جتنی ان کی ضرورت تھی کھانا انہوں نے پورا کھایا، سیر ہو گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 اور آدمیوں کو بلا لو، یعنی 10 کے گروپ بنا کے اندر آئے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 اور کو اندر آنے دیا، ان کو بلا لیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ 10 اور کو بلا لو، یہاں تک کہ باری باری سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی کوئی غیر معمولی دعا تھی، جس کا یہ اعجاز ظاہر ہوا کہ وہ تھوڑا سا کھانا جو 2-4 آدمیوں کے لیے بھی کافی نہ ہوتا، وہ بے شمار لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اور اس کی تفصیل یہاں ذکر آتی ہے کہ باری باری سب لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، جو 70-80 کے قریب تھے۔ تو اتنا عظیم الشان معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور سارے کا سارا ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور جب سارے لوگ سیر ہو گئے، یعنی اتنی تعداد ہی لگتی ہے جو لوگ وہاں موجود تھے، جب سارے لوگ سیر ہو گئے، پوری طرح انہوں نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد جس نے کھانا کھایا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ببرکت وجود تھا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور گھر والوں نے مل کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی کچھ کھانا اور بھی بچا ہوا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ اس قسم کے غیر معمولی برکت کے واقعات آپ کی زندگی میں کئی بار ہوئے، لیکن ایک واقعہ ہے جو بڑی تفصیل سے بتایا گیا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا معجزہ بھی ہے، آپ کی شفقت بھی ہے، آپ کی خاکساری بھی ہے کہ انتہائی شدید صورتحال میں، جس میں آپ کو خود بھی کھانے کی بے انتہا ضرورت تھی، جس کی وجہ سے آپ کی آواز بھی کمزور ہو رہی تھی، لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو کھلایا، اور اس کے بعد پھر آخر میں خود تناول فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا پہلو بھی ہے کہ ہمیشہ آپ نے صحابہ کرام کو ترجیح دی، اور کھانے پینے کے معاملے میں آپ سب سے آخر تھے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔